بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک کاروبار کی تاریخ اور حقیقت۔ آج کے دور میں آن لائن کاروبار، جس کو الیکٹرانک تجارت بھی کہتے ہیں، عالمی پیمانے پر رواج پا چکا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ پورے عروج اور استحکام کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ جب سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے عالمی پیمانے پر رواج پایا ہے، اس وقت سے آہستہ آہستہ تجارت نے بھی اپنے قدیم اور پرانے رسمی طریقوں کی جگہ نئے نئے انداز اور طریقوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور اب یہ الیکٹرانک طریقے تجارت عالمی اقتصادیات میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اور ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ الیکٹرانک تجارت اس عالمگیریت کے دور گلوبل ایج میں تجارتی حکمت عملی کا ایک مضبوط عنصر اور اقتصادیاتی ترقی کے لیے ایک بہترین محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز الیکٹرانک کاروبار نے عالمی سطح پر ہر قسم کے سامان اور اشیاء کے بیچنے اور خریدنے والوں اور ان کے مابین کام کرنے والی ایجنسیوں کو وسیع پیمانے پر اپنی اشیاء اور خدمات سے متعارف کرانے اور ان کی نکاسی کا ایک بہترین موقع فراہم کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرانک تجارت کا سلسلہ 1970 کے اوائل میں آغاز ہوا، اور اس کی ابتدا بعض کمپنیوں کے مابین رقوم کے الیکٹرانک تبادلے ٹرانسفر فنڈ الیکٹرانک سے ہوئی۔ پھر اس میں مزید وسعت ہوئی تو کارخانوں، خدمتی اداروں، شیئرز کمپنیوں اور سفری ٹکٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر 1910 کے اثنا میں انٹرنیٹ ایک مالی فائدے کے مادہ کی حیثیت سے سامنے آیا، اور اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا اور لاکھوں انسانوں تک یہ پہنچ گیا، اور الیکٹرانک تجارت کی اصطلاح ظہور میں آئی، اور اسی کے ساتھ مختلف اداروں اور کمپنیوں کے مابین تنافس و تقابل کمپٹیشن نے شدت پکڑی، اور الیکٹرانک پروگرام اور ویب سائٹس نے ترقی کی، یہاں تک کہ 1992 میں عالمی ویب سائٹ یعنی www سامان اور خدمات کی ترویج کے لیے قائم ہوئی۔ بس کاروباری لوگ اور اداروں اور کمپنیوں کے ذمہ دار ان ویب سائٹوں پر آنے لگے اور اپنے کاروباری معاملات ای میل سے انجام دینے لگے، اور دوسری جانب اپنے سامان، پروڈکٹس اور خدمات بھی اپنے ویب سائٹوں پر، جن کو انہوں نے جاری کیا ہوا تھا، پیش کرنے لگے۔ اور سن 1995 کے بعد اشتہارات، نیلامی وغیرہ کے میدان میں نئے نئے معاملات عام ہوئے، جبکہ کمپنیوں نے اپنے ویب سائٹ جاری کیے اور ان کو اپنی کمپنیوں سے متعلق معلومات سے بھر دیا۔ اور سن 1996 میں یہ تقابل و تنافس الیکٹرانک کاروبار کو رواج دینے میں نیٹ اسکیپ اور مائیکروسافٹ کمپنیوں کے مابین برابر جاری رہا، اور پھر وہیں سے ان کے اور ایپک کے مابین بھی بعض سستے اور مفت سافٹ ویئر جاری کرنے کے سلسلے میں تنافس اور تقابل رہا۔ پھر ولایات متحدہ امریکہ نے اس نظام تجارت کو مزید تقویت دیتے ہوئے بڑے بڑے تجار کی توجہ ویب سائٹس کی جانب کی، تو یہیں سے اس کی جانب لپکتے ہوئے ان تجار نے اس حوالے سے اپنا نام پیدا کیا، اور اس طرح اس طریقے تجارت نے سارے عالم پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ اس الیکٹرانک تجارت کے اثر و نفوذ کا حال یہ ہے کہ فرانس میں 1996 میں اگر الیکٹرانک تجارت کا سلسلہ 14% تھا، تو 1997 میں صرف ایک سال کے بعد 24% ہو گیا، اور اس سلسلے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1998 میں یہ بڑھ کر 48% تک پہنچ گئے، اور امریکہ میں 1996 میں مختلف اجناس کی خرید و فروخت $518 ملین کی ہوئی، اور یہ نسبت بڑھ کر ممکن ہے کہ $6,579 ملین تک پہنچ جائے۔ الغرض اس وقت الیکٹرانک کاروبار عالمی پیمانے پر چھایا ہوا ہے، جس نے آہستہ آہستہ قدیم روایتی کاروباری طریقوں کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور ممکن ہے کہ چند برسوں کے بعد روایتی طریقے تجارت اس قدر کم ہو جائے کہ بقول بعض الیکٹرانک تجارت سے لفظ الیکٹرانک ہی ختم ہو جائے، اور صرف لفظ تجارت ہی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے۔ الیکٹرانک تجارت کی تعریف۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ الیکٹرانک تجارت کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، مگر اس سوال پر جب غور کیا جاتا ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح آج کل کثیر الاستعمال ہونے کے باوجود اس کی کوئی جامع اور واضح تعریف ماہرین اقتصادیات نے نہیں کی ہے، اور انہوں نے اس میں کافی اختلاف کیا ہے۔ بعض ماہرین اقتصادیات نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے: الیکٹرانک کامرس is the buying, selling, marketing and servicing of products and services via computer network۔ تفصیل کے لیے نیچے کتابوں کے حوالے ہیں۔ الیکٹرانک اقتصاد یا تجارت کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سامان کی خرید و فروخت کرنے، شاپنگ یعنی اپنے سامان کو بازار میں لانے کے طریقے تلاش کرنے اور مختلف قسم کی خدمات انجام دینے کا نام ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے
یہ الیکٹرانک تجارت معلومات، خدمات اور سامان کو فون یا ویب سائٹ یا کسی بھی ٹیکنیکل ذریعے سے پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ ایک تعریف الیکٹرانک تجارت کی یہ کی گئی ہے: الیکٹرانک تجارت دراصل الیکٹرانک آلات اور وسائل جیسے سیل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے کاروبار کا نام ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکٹرانک تجارت دراصل الیکٹرانک وسائل کے واسطے سے انجام دی جانے والی تجارتی سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ الیکٹرانک وسائل متعدد ہیں، جیسے ٹیلی فون، فیکس، ٹیلیکس، پیجر، لاسلکی، سیل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ لہذا ان سب الیکٹرانک چیزوں کی مدد سے سامان کی خرید و فروخت اور متعدد خدمات کی پیشکش یا مختلف قسم کی معلومات کی فراہمی اور ان کی تحصیل کا نام الیکٹرانک تجارت ہے۔ لیکن ان میں سے بعض چیزیں اب اس پیمانے پر مشتمل نہیں ہیں جیسے پہلے دور میں تھیں، جیسے پیجر، ٹیلیکس وغیرہ، اور بعض چیزوں کا رواج روز بروز بڑھتا جا رہا ہے جیسے سیل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، اور ان میں بھی انٹرنیٹ کے وسیلے سے کاروبار سب سے زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے الیکٹرانک تجارت کو صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے واسطے سے کیے جانے والے کاروبار تک محدود کر دیا ہے۔ لہذا الیکٹرانک کاروبار کی اس بحث میں ہم بھی زیادہ تر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے کاروبار سے تعرض کریں گے، اور ضمناً دوسری چیز کا بھی ذکر ہو سکتا ہے: الیکٹرانک تجارت کا طریقہ کار۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی ترقی اور وسعت نے اچھے برے بہت سے کام اس سے متعلق کر رکھے ہیں، اور ان میں سے کاروباری معاملات بھی ہیں جنہیں اس سے متعلق کر دیا گیا ہے، اور یہ کاروباری معاملات دو قسم کے ہیں: ایک عقد بیع یعنی خرید و فروخت کا معاملہ، دوسری اجارہ یعنی کرایہ داری کا معاملہ، جیسے مختلف قسم کی خدمات، سروسز۔ انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس موجود ہیں جن سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی چیز کا آرڈر دیا جا سکتا ہے اور اپنی پسندیدہ اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی خدمت کسی سلسلے کی لینا چاہیں تو انٹرنیٹ کی مدد سے متعلقہ ویب سائٹ پر جا کر وہ خدمت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے: ویب سائٹ پر جا کر جس چیز کی خریداری مطلوب ہے اس کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اور ان ویب سائٹوں سے مبیع کی نوعیت، اس کی صفت و کیفیت اور اس کی قیمت وغیرہ امور معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی خدمت درکار ہے تو اس کی تفصیلات بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ لہذا مذکورہ معلومات کے بعد جو چیز پسند ہوئی ہے، جو خدمت مطلوب ہو، اس پر کلک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ قیمت کس طرح سے ادا کی جائے گی، مثلاً کریڈٹ کارڈ سے یا چیک منی سے یا منی آرڈر سے۔ اپنا نام اور پتہ وغیرہ کا اندراج کر دیا جاتا ہے تاکہ مبیع وہاں پہنچائی جا سکے۔ جب یہ واضح ہوا کہ الیکٹرانک تجارت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہاں اسی قسم کے سوالات کا شرعی حل اور حکم پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔